کس نے ٹیپنگ کی ہے؟ کوئی نہیں مان رہا کس نے ٹیپنگ کی ہے. کس نے اس کو لیکس کیا ہے؟ کوئی نہیں مان رہا کس نے لیک کیا ہے. کس کی اتھارٹی تھی؟ کس نے آتھرائزیشن کی؟ کس نے اختیار دیا تھا؟ کوئی ایسا اس میں شائبہ ذکر تک نہیں ہے. تو آج فار آل پریکٹیکل پرپزز ہماری پٹیشن کو مان لیا گیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی آتھرائزیشن، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو کسی کو اختیار دیتی ہو کہ آپ کسی کے فون کو ٹیپ کریں، کسی آڈیو کی بگنگ کریں، کسی اس کو لیک کریں، اور کسی سوائے اس کے کہ آپ نے ایک لا قانونیت کی انتہا کر کے آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہے اور کسی کو آپ نے مذموم. ویسے تو پیمرا جو ہے، ویسے تو پیمرا ہر ایک کو پکڑ لیتی ہے، میڈیا کو بھی پکڑ لیتی ہے، پابندی بھی لگا دیتی ہے، بندش بھی لگا دیتی ہے، لوگوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کو نہیں دکھائیں گے. تو پیمرا یہ کیسے دکھا رہی ہے؟ ایک غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے، جو ٹیپ کی جا رہی ہے، جو بگنگ کی جا رہی ہے، جو آڈیو لیکس دی جا رہی ہیں، وہ پیمرا کیوں نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت، چاہے اخلاقی ہو چاہے قانونی ہو، آپ کیسے کسی کو داغدار کر رہے ہو؟ کیسے کسی کی آپ کنورسیشن پرائیویٹ اس میں دکھا رہے ہو؟ آپ نے پرائیویسی کی انتہا بریچ کر دی، آئین کے آپ نے تمام شکوں کی جو ہے آپ نے پامالی کر دی ہے. اور آج کے جواب میں کوئی اس کا ایک دھیلے کا جواب نہیں دیا ہے کہ کس آتھرائزیشن کے تحت پرائم منسٹر ہاؤس، سابقہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بگنگ ہو رہی تھی، اور کس ضابطے کے تحت یا کس آتھرائزیشن کے تحت یا کس قانون کے تحت یا کس حکم کے تحت آپ یہ لیک کر کے آپ دکھا رہے تھے. تو جب بنیاد ہی غلط ہو، بنیاد ہی غیر آئینی ہو، بنیاد ہی غیر قانونی ہو، تو اس پر کوئی عمل، کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. آج بی بی کے کیس میں، بشرا بی بی کے کیس میں حکم جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ اس پر کوئی آپ جو ہے ہیرسمنٹ کاز نہیں کریں گے، کوئی آپ اس پر جو ہے تعدیبی کارروائی سے اعتراض کریں گے، قانون کے برعکس کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کا ان آڈیوز اور ویڈیوز کی بنا پر بشرا بی بی کے خلاف. تو اب یہ ان کے لیے تاریخ مل گئی ہے، کیونکہ سارے جو ہے سرکار کی جانب سے ان کو سوائے طوالت کے، سوائے تساہل کے، سوائے تاریخیں لینے کے، جب آپ کے پاس جواب نہ بن پائے تو پھر آپ اسی طرح لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہو. باہر کیف اللہ ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ ہم قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے عدالتوں کے وکلاء کے تعاون کے ساتھ، اور آئین پر عملداری انشاءاللہ ہوگی، اور یہی عدالتیں جو ہے ضامن ہوں گی پاکستان کے بنیادی حقوق کی. موسیٰ صاحب بتائیے گا، آپ کو پارٹی بار بار شو کاز نوٹس کر رہی ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آپ کو تو پارٹی نکال دی ہے، تو کیا آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں یا پی ٹی آئی کا حصہ؟ یار اتنی چھوٹی بات، اتنی بڑی قومی باتیں ہو رہی ہیں، ملک کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میری ذات کو لے کے کھڑے ہو گئے ہو. اور میری ذات کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. یہ آرٹیکل 17 پڑھ لیں، جس نے نوٹس دیا ہے وہ ذرا قانون اور آئین پڑھ لے. او بھائی، آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کا وکیل کیوں ہوتا ہے. اگر مجھ پہ یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے وکیل کیوں بنے ہو، تو یہ میرا آئینی اور بنیادی حق ہے. میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں نجی، نہ کسی کے ساتھ میں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ میں کسی اور کا وکیل نہیں بنوں گا. اور پیپلز پارٹی نے کسی اور کو وکیل بنایا ہوگا. لطیف کھوسا پہلے سے ہی اللہ کا فضل ہے ایک نامور وکیل تھا، تو اس لیے مجھے ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا. اور سائفر کا کہا گیا کہ جی ریاستی جو ہے وہ اس کے خلاف آپ نے کیا ہے. اور اگر ریاست سائفر کو ریاستی ایشو ہے تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے. 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو جس ڈونلڈ لو نے للکارا ہے، ہم اس کو ریاستی پالیسی کہہ رہے ہیں. اور ریاستی پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ لو کو آپ نے جو جواب دیا ہے ڈیموش، آپ تقاضا کریں کہ اس کو حکومت امریکہ اس کو برخاست کرے، ڈسمس کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے مبرہ کرے گی اس الزام سے، اور بجائے اس کے کہ آپ پرائم منسٹر کو چلتا کرتے ہو اور پھر اسے اندر کر دیتے ہو. یہ ریاستی پالیسی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے، ریاست عوام ہے، عوام ہے. عوام کو تو ہم نے مٹی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. عوام کو ذرا آزماؤ، آج الیکشن کا اعلان کرو، آج الیکشن میں عوام کو دیکھو پھر کس کو جو ہے کس کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں اور کون جو ہے وہ میسو مینڈیٹ لے کے پاکستان پر چھاتا ہے. یہ ریاست کس کی بنتی ہے.
تو یہ اس طرح کے نوٹسز سے مجھے کوئی فرق نہیں۔ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی اب آپ نے چھوڑ دیا، یعنی یہ دوسرا زرداری اور بلاول صاحب آپ پر ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں یا پارٹی کے اندر سے کوئی شرارت کر رہا ہے؟ کور کمیٹی میں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کو بلایا گیا تھا، وہ کیا سٹوری ہے اجلاس میں؟ آپ کی اطلاعیں جو ہوں گی، میں اپنے پیشے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جب میرا کیس سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان کے الوداعی وہ عشائیے ہوں، تو میں معذرت کرتا ہوں باقی ہر چیز سے، کیونکہ یہ میرا پیشہ ہے اور پیشے پر میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، آج تک نہیں کیا ہے، نہ میں کرنے دوں گا کسی کو بھی، فیملی کو بھی نہیں، اور پولیٹیکل پارٹی بھی ایک فیملی ہوتی ہے۔ تو یہ میرا ایک کریڈیبلٹی ہے جو میں نے اپنے پیشے میں کمائی ہے، اور میں اس کریڈیبلٹی کو کسی قیمت پر جو ہے نیچے نہیں لگنے دوں گا۔ میں جو اس کیس سے کرتا ہوں، میں دل سے اس کیس میں گھس جاتا ہوں، اور اس کے بعد میں پیروی کرتا ہوں، اس کا اللہ ہی پھر میرا ضامن ہوتا ہے، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کیا امیدیں ہیں سر؟ نئے چیف جسٹس سے ہمیں بہت امیدیں ہیں۔ دیکھیں، نئے چیف جسٹس ایک دبنگ شخص ہیں، ان کے پچھلے جو ہے ذاتی ان کا جو ہے ظاہر ہے کہ عمر صاحب بندیال صاحب سے ان کی ذاتی پرخاش تھی، کیونکہ انہوں نے تو ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور اگر ان کا فیصلہ میجورٹی ہوتا تو پھر آج وہ جج بھی نہ ہوتے، چیف جسٹس بھی نہ ہوتے، تو پھر ظاہر ہے انسان ہی ہوتا ہے، تو ان کا جو میں سمجھتا ہوں وہ تلخی ختم ہو گئی ہوگی، اور آج سے وہ ایک جو ہے دبنگ چیف جسٹس کے طور پر آئیں گے، اور قوم کو بھی ان سے بہت توقعات ہیں کہ وہ آئین پر عمل داری کریں گے، بائی دا بک جائیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ وہ سبھی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ لینے سے انکار کر دیا انہوں نے، پیکس اینڈ پرکس لینے سے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ڈرامے کی حد تک نہ ہو۔ یہ بات افتخار چودھری نے بھی کہی تھی، اور اس کے بعد آخر میں 2 پلاٹس لے کر چلے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے اللہ کرے کہ یہ اس پر عملداری ہو، سبھی ججز اس کو بھی مانے۔ دیکھیں، تھوڑے پیکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں، اس عوام بیچاری تو بھوک مر رہی ہے، فاقوں پر آئی ہوئی ہے، بجلی کے بل نہیں دے رہے ہیں، ان کے ایک کے ذرا پرکس تو دیکھ لیں۔ یہ میں کہتا ہوں بیوروکریٹس اور جو ہے سرکاری ملازم اور ججز جو ہیں، یہ بجائے اس کے کہ اپنا بغیر سود کے یہ قرضے لیتے رہیں، یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے پریویلیجز اینڈ پرکس سارے ترک کر دیں، تو پاکستان کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ عوام پر بوجھ مت ڈالیں، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ عدالتی کارروائی پی ٹی وی پر نشر ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں وہ اوپن ہو، ہم تو چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو۔ جو دیکھیں، انصاف وہ ہے جو سب کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ انصاف یا کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ بند کمروں میں نہیں ہونی چاہیے، میڈیا کے اوپر سے پابندی ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کا جو 1 کروڑ باہر بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ ہمارا ایکسپیٹریٹ پاکستانی ڈیاسپورا، اس کو حق کے ووٹ بھی دو، اس کو حق الیکشن لڑنے کا وہ حق بھی دو، اس کو حکومت بنانے کا بھی حق دو، کیونکہ اگر 1 کروڑ بندہ آپ کا اپنی اونرشپ سمجھتا ہے تو پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے، یقین کریں۔ لیکن اونرشپ دیں، پاکستان کے عوام کو بھی اونرشپ دیں۔ جب اونرشپ دیں گے، یہ ٹیکس بھی دیں گے، یہ پیسے بھی دیں گے۔ لیکن اگر انہیں ہوگا کہ یہ پیسہ میرا ان کے علت تللوں پر خرچ ہوگا، اور جب ان کو یہ بابر ہوگا تو ٹیکس بھی نہیں دیں گے، کہ ہمارے اوپر ڈنڈے برسائیں گے، ہمارے ہی چادر اور چار دیواری کو یہ جو ہے پامال کریں گے، ہماری ہی عورتوں کو، ہمارے ہی بچیوں کو یہ اٹھا کر لے کر جائیں گے، تو عدلیہ کی تضحیق کریں گے، عدالت کو بھی نہیں مانیں گے، تو پھر کون بھائی ٹیکس دے گا، کون پیسے لے کے آئے گا اس ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بحال کریں جمہوریت کو، اعتماد کریں عوام پر، جمہور ہے ہی اسی کا نام، آئین کو بحال کریں، انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ تھینک یو۔